اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول نام ہے ایک جنون کا، حضرت بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے کہ خلیفہ ہارون الرشید کا اس طرف سے گزر ہوا۔ ان کی نظر حضرت بہلول پر پڑی تو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بہلول، یہاں قبرستان میں آپ کیا کر رہے ہیں اکیلے تنہا بیٹھ کر؟ حضرت بہلول بولے کہ اے خلیفہ، میں یہاں ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہوں جو نہ تو کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ ہی کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ ہی کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو کوئی نقصان دیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوا ہوں۔ خلیفہ بولا کہ عجیب آدمی ہے، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آخرت کو سنوار رہا ہے۔ اچھا ایسا کر، ہمیں کچھ پل صراط کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں بتا دیں کہ پل صراط کا منظر کیسا ہوگا۔ حضرت بہلول بولے کہ یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہارون الرشید بولا کہ ٹھیک ہے، آپ بتائیں، میں عمل کرتا ہوں۔ حضرت بہلول بولے کہ یہاں پر آگ جلائی جائے اور ایک توا اس آگ کے اوپر گرم کیا جائے۔ چونکہ خلیفہ نے سوال کیا تھا اور وہ پوچھنا بھی چاہتا تھا، اس لیے اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہاں پر آگ جلاؤ اور آگ کے اوپر توا بھی رکھ کر گرم کیا جائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی اور آگ کے اوپر توا گرم کیا گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ بہلول کس طرح اس توے کے ذریعے پل صراط کے بارے میں بادشاہ کو وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سب حیرت زدہ تھے، مگر حضرت بہلول اطمینان کے ساتھ بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ توا لال سرخ آگ کی طرح ہو گیا۔ اور حضرت بہلول بولے کہ اے خلیفہ ادھر آؤ، اب اس کے اوپر کھڑے ہو کر میں اپنا تعارف پیش کروں گا اور آپ نے اپنا تعارف پیش کرنا ہے۔ خلیفہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر چونکہ بہلول کہہ رہا تھا کہ پہلے میں کھڑا ہو کر اپنا تعارف بیان کروں گا اور خلیفہ کی عزت کا سوال تھا، اس لیے اس نے حامی بھر لی۔ جیسے ہی اس نے حامی بھری تو حضرت بہلول ایک دم بسم اللہ شریف پڑھ کر توے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ بہلول، خرقہ، جو کی روٹی اور سرکہ۔ بس اتنا کہنے کے بعد نیچے اتر آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، نہ ہی ان کے پاؤں جلے۔ اب باری خلیفہ ہارون الرشید کی تھی، اس لیے خلیفہ بھی بسم اللہ شریف پڑھ کر اس توے کے اوپر کھڑا ہوا۔ ابھی القابات ہی، شاہی القابات ہی بیان کر رہا تھا، نام بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاؤں جلنے لگے اور وہ جھٹ سے نیچے اتر آیا اور بولا کہ کتنا بدتمیز ہے بہلول کہ ہمیں تو جلا رہا ہے اور ہمیں تو سزا دے رہا ہے۔ حضرت بہلول اطمینان کے ساتھ بولے کہ جناب اے خلیفہ، جس نے جتنا مال دنیا میں اکٹھا کیا اتنی ہی پل صراط اس کے لیے اس توے سے بھی زیادہ گرم اور تکلیف دہ ہوگی۔ چونکہ میرے پاس جتنا تھا میں نے اپنا بتا دیا اور آپ کے پاس جتنا تھا آپ ابھی اسے شروع بھی نہیں کر پائے کہ آپ کے پاؤں جلنے لگے۔ اس لیے اے ہارون،
اہل بیت پر ظلم سے باز آ جا اور رعایا پر ظلم سے رک جا، تاکہ تو اپنی آخرت کو سنوار سکے اور پل صراط سے میری طرح آسانی کے ساتھ گزر سکے۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت بہلول نے اپنی گدڑی، اپنا لکڑی کا گھوڑا اٹھایا اور اپنی چادر جھاڑ کر وہاں سے چل دیا۔